رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے لے کر کے جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی 60 ہزار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے، جسے ہم لوگ افطاری کا وقت کہتے ہیں، جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، جب جمعہ کے دن کی آخری گھڑی آتی ہے جو افطار کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جتنے جمعرات کے سورج غروب ہونے سے لے کر کے اب تک، یعنی کہ جمعہ کے سورج غروب ہونے تک جتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمایا کرتا ہے، اتنے ہی تعداد کے مطابق اس آخری گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ غور کیجئے کہ کتنے رحمت و برکت و مغفرت کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں، کتنی مغفرتیں اس مہینے میں۔ اللہ اکبر۔ ہر لمحہ ہر گھڑی 60 ہزار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمایا جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہمارے خواہش و اقارب، ہمارے باپ دادا، نانا نانی، دادا دادی، اعلی اولاد جو گزر گئے، ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو تو جہنم سے آزاد فرمائے گا، ان میں ہمارے والد صاحب کا بھی نام شامل کر دے۔ جن کی مائیں نہیں ہیں، وہ اپنی ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری ماں کو بھی اس میں شامل فرما دے، اور دیگر خاندان کے لیے، اپنے خود کے لیے بھی کہ اللہ ہم جب ایک اگربتی کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو تیری جہنم کی آگ ہم کہاں سے برداشت کریں گے؟ اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرما۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص اتنا فضل فرماتا ہے۔ آئیے دوسری روایت، اب جو ہے ایک روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیا کریں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 4 کام کیا کریں۔ ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، یعنی کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورد کرنا کثرت سے۔ یہ کام آپ کو کثرت سے اس مہینے میں کرنا ہے۔ نمبر 2، کثرت سے توبہ و استغفار کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کہ استغفار کثرت سے پڑھنا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے جنت مانگنا ہے۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اے رب کائنات ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ نمبر 4، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم سے نجات مانگنا ہے، کثرت سے جہنم سے نجات مانگنا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بندے مومن 3 مرتبہ جہنم سے نجات مانگتا ہے تو جہنم خود رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار عالم، رب کائنات، یہ بندہ مجھ سے نجات چاہتا ہے، یہ بندہ مجھ سے چھٹکارا چاہتا ہے، اے اللہ تو اسے مجھ سے چھٹکارا عطا فرما دے، اسے مجھ سے نجات عطا فرما دے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ 4 کام ماہ رمضان میں کثرت سے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اب آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان میں کسی بھی وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں، نیکیاں کمانے کا اور یہ کتنا اچھا موسم پربہار ہمارے اور آپ کے بیچ آیا ہوا۔ ہر سجدے کے بدلے 5 وقت کی نماز ہے، نماز تراویح، کتنے سجدے ہوتے ہیں، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سجود کیا کریں، سجدے کیا کریں اس ماہ مبارک میں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے
جو کثرت سے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازہ ہوں گے۔ جو مکان بناتا ہے نا، آج دنیا میں ایک مکان کے لیے کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک بالشت زمین کے لیے کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ سنیے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مگر جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہ جنت، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا گھر بنائے گا جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ جو ہے وہ سونے کے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہر دروازے کے پٹ سونے کے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ اس دروازے میں کیا ہوں گے؟ سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کی مغفرت کرتے رہتا، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے نا۔ جو اس ماہ مکرم میں ایک روزہ رکھتا ہے، جب ایک روزہ کی اتنی فضیلتیں ہیں تو جو مکمل مہینے کے روزہ رکھیں گے بھلا وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے آج ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے عالم دین سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجیے۔ اگر ہم بغداد و اجمیر کا سفر بھی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان بزرگوں کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہوں۔ مگر میرے پیارے عزیز دوستو اور روزہ دار بھائیوں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بندے کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، ہر سجدہ کے بدلے جنت میں اسے ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ ہر سجدہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگاتا ہے کہ جس کے سائے میں اگر گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے تو جتنی دور جائے گا اتنا بڑا، اتنے ہی بڑے اس کے لیے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں کثرت عبادت کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 500 برس تک چلتا رہے۔ اور آگے سنیے، ہر روز افطاری کے وقت جب ہم لوگ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے گپ شپ میں مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی شربت کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، کبھی کھانا کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، باتوں میں مشغول ہیں، کتنا ٹائم باقی۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات مانگیے، جنت مانگیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ان 10 لاکھ میں سے شامل فرما لے۔ اور آگے دیکھیے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے۔ کس چیز کی؟ رحمت کی ہوا چلاتا ہے اور بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے دیکھ لے اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ جسے رحمت کی نظر سے دیکھ لے اسے کیا کرتا ہے؟ عذاب نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ حضرات کرام، یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں عبادت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم لوگ کثرت عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔